من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین علیہ السلام کا احسان جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے اجازت ہے نوکری شروع کریں سے آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے حسین علیہ السلام کی پاک اماں آپ کے اور بانیان کے مال رزق عزت میں اضافہ فرمائے بیمار عزاداروں کو میری مخدومہ شفا عطا فرمائے مائیں بہنیں بیٹیوں کی مالک پردوں کو حفاظت فرمائے اور آشوب سے زمانے میرا مولا ہر عزادار کی حفاظت فرمائے ہمارے محترم پیارے بھائی ذاکر سعید عباس کی اس محنت کے صلہ میں میری مخدومہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے مالک ان کی عزت میں بخت میں مزید اضافہ فرمائے آپ جتنے دور قریب سے عزاداران حسین یہاں پہ تشریف فرما ہے پاک سید آپ کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے نام بنام تمام اتنے مقتدر اور محترم بھائی جعفر عباس مریض ہیں میری مخدومہ اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں انہیں صحت عطا فرمائے اتنے عظیم اور محترم چہرے میرے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے تشریف فرما ہے ایک ایک شخصیت کا میں نام بھی لوں تو 50-60 منٹ لگ جائیں گے اتنے محترم نوجوان بچے بزرگ بیٹھے ہیں مصفی صاحب کی بلا وہ بھی تشریف فرمائے مالک ان کی زندگی دراز فرمائے سارا دن یہ ذکر جاری و ساری رہے گا بڑا ڈھیر سارا سفر کیا ہے میں نے اور بڑا ڈھیر سارا کرنا ہے چند لمحات کی نوکری ہے اسے قبول کرنا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے ایک آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں آیت بچوں کو یاد ہے اتنی شہرہ آفاق آیت ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ تھوڑی سی میں کراؤں گا اس آیت میں اللہ نے کسی کی بھی بات نہیں کی اس خالق لم یزل نے قرآن میں قرآن کی بات کی ہے جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں ان کی مجھے ٹیک مل گئی ہے جی وہ کیسر قرآن میں قرآن کی بات کی ہے ابھی آیت آپ پڑھنا خود شروع کر دیں گے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے اس میں شفا بھی ہے اسی جملے پہ بولنا ہے مجھے دیکھنا ہے بھائی سیٹ بدل لیں ناراض بھی نہ ہوں قرآن میں رحمت بھی ہے شفا بھی ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے صرف مومنین کے لیے جو ہاتھ بلند کر سکتا ہے آخر حلال حیدری کتنے سلام کروں کنر شیروانے کی مٹی کو ہاں یہ تو نہیں لگتا مجھے لگ رہا ہے میں لکھنؤ میں آ گیا ہوں اتنا معیار سماعت اچھا ہے مہربانی سے سارے جوان نوکری کر لینا بھائی حیدری حد کر دیا قرآن میں رحمت بھی ہے قرآن اعلان کر رہا ہے میں شفا دیتا ہوں لیکن ایک طبقے کو مومنین کو اب جسے مومن کا نہیں پتا اس کے لیے میں بات کھولتا ہوں آپ بچوں کو سمجھ آ جائے گی باقی بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں مومن کا معنی ہے ایمان والا
جس کے دل میں ایمان ہے، مومن وہی ہے۔ ممبر آل محمد ہے، 14 حاضر ہیں، 14 ناظر ہیں، پردہ داروں میں میری مخدومہ تشریف فرمائے، 13 معصوم آپ کے اندر تشریف فرمائے۔ اللہ سے لے کر قائم مولا تک سارے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں۔ بوضو آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ شبیہ قبر حسین پر میرا ہاتھ ہے، عباس کے علم پر میرا ہاتھ ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جو اب شک کرے اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ مومن کا مطلب ہے ایمان والا، مومن کا معنی ہے، مجھے دیکھنا، مومن کا مطلب ہے ایمان والا۔ سیدہ کی چادر کی قسم ہے، ایمان نام ہے تیرے پیر علی کا۔ جی جا ہاتھ اچھے حیدری، جیو حسین دی امت انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ جڑا ہاتھ بلند پہ ہوندے ہاتھ سین تو خیرات پہ لے۔ مہربانی سے مہربانی، میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، اس بھائی سے لے کر وہ سکورٹی والے جتنے نوجوان ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں، تمام کو دعا دے رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ایمان علی کا نام ہے۔ جنگ خندق میں جب میرے مرشد علی گئے تو جاتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھ کر سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان چل رہا ہے۔ تو ایمان ہے علی، مومن وہی جس کے دل میں علی ہے۔ اب بات کھل گئی۔ قرآن کہتے ہیں میں مومنین کو شفا دوں گا۔ کتنے قریب تھے، اور میرے قریب کوئی نہ ہے۔ یعنی قرآن مومن کو شفا دیتا ہے۔ تھوڑا جلد سیٹیں ٹھیک کر لو بھائی، بزرگانوں تنگ نہ کرے۔ آجا سونا، آجا میرے والے تھے، آجا مڑ تو پیچھے بھی جانا ہے، تو مڑ تو میرے بعد پھر اب اندر بھی آنا ہے۔ خیر ہوئی۔ مومن ایمان والا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ مومن۔ قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے۔ بات کھل گئی نا۔ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، چپ کر گئے ہو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ بچوں کو یاد ہے آیت، اے ایمان والو نماز تم پہ واجب ہے۔ یہ محلہ نہیں بولتا ہے، شک پڑ جاتا ہے نا کہ بندے نہ کالے کپڑے پا کے داد نہ دے بے تلاشی لینے دل کر دے بھائی۔ نماز کا حکم تو مومنین کو، علی والوں کو۔ جہاں روزے کا حکم اللہ نے دیا وہاں آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو روزے تم پہ واجب ہیں۔ پنڈال کیسر کنل شیروانے کا اٹھ کے بولے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ سکھر سے چلا ہوں تیرے حکم کی تعمیل میں آپ کی زیارت کے لیے آگے ہوں، پھر لوٹ کے جانا ہے۔ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، مسافر ہوں۔ اسی جملے پر بولنا، یعنی نماز کا حکم تو مومنین کو، یعنی علی والوں کو، زکوٰۃ کا حکم تو مومنین کو، روزے کا حکم تو مومنین کو۔ اگر شیعوں کو کافر کہنے سے جناب کا مزاج ٹھیک رہتا ہے نا، تو اذان سے پہلے ہمیں کافر کہہ دیا کر، پھر اذان شروع کر دی کر، ورنہ فیصلہ تو قرآن میں ہو گیا۔ جو اللہ تمہیں نماز کے قابل نہیں سمجھتا، تو بھی علی کو بھونک کے روٹی۔ ہاتھ اچھے ہر حلالی حیدری، بولیا کرے جدے اندر علی ہے، عبادت اس میں علی حیدری۔ میں نے پڑھ لیا، سمجھو کہ پڑھ لیا۔ ہے نا سرکار توجہ؟ قرآن کہتا ہے میں مومنین کو شفا دوں گا، بس
کو شفا دے رہا ہے قرآن. صحیح دعا کرنا. ایک طبقے کو صحیح جتنے بزرگ بیٹھے میرے باپ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بزرگوں کا بیٹھنا معجزہ ہے. نوجوان توجہ فرمانا. ایک طبقے کو قرآن شفا دیتا ہے, مومنین کو. ڈسپرین, پیناڈول, یہ گولیاں نہیں کھاتے ہم, ٹیبلٹ, سر درد والیاں, جسم درد والیاں. اس کے پتے تو لکھیا تو نہیں ہوتا نا کہ بھی اہل سنت نے شفا دے سی تے شیعہ نہ دے سی. مہربانی سے حیدری جو بھی کھائے گا شفا ملے گی. لیکن قرآن کا اعلان ہے میں ایک طبقے کو شفا دوں گا, مومنین کو. کتنی بڑی کتاب ہے قرآن, میں بتاتا ہوں سرکار, میں بتاتا ہوں. جہاں تک سرکار مصطفیٰ کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے. اور سرکار مصطفیٰ کی رسالت کی حد کیا ہے؟ رحمت للعالمین. عالمین حد ہے. اور عالمین کی حد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک حسین کے نانا کی رسالت ہے. آؤ جاؤ سعید عباس. جہاں تک حسین کے نانا کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا اعجاز ہے. اتنی بڑی کتاب ہے. سعید مولا استجادہ اس طرح نے میں حکم دی تعمیل آ گیا خدا دی قسم اتنا بھی حد کر دیتی ہے. لیکن اب جو جملہ کہنے لگا ہوں, جبریل مجھے داد دے کنل شیروانے, پوری نہیں ہوتی. اتنی بڑی بات ہے. اتنی بڑی کتاب ہے قرآن, لیکن اس کے شفا کے دامن میں گنجائش نہیں. ایک طبقے کو شفا دے رہے ہیں نا, مومنین کو. بس نا, صرف پاسپورٹ آپ کا, باقی سارا خرچہ آپ کے نوکر کا. میں پورے کنل شیروانہ گرد و نواح کے شیعہ سنی دوستوں کو کربلا لے چلتا ہوں. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. آج بھی میرے مرشد حسین نے اپنی کربلا کی دھرتی پہ اعلان کیا ہوا ہے. حسین کہا دو دنیا والوں, جو شفا قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں ہے. اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ ہاتھ بطول سے خیرات لے رہا ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خدا کرے اس کی مجبوری نہ ہو. ہاتھ بلند کرے ہر جوان, اچھا بولے حیدری لبیک یا حسین. سارے بولو مہربانی. ہاتھ اچھے چاہو جوان حیدری. سائیں خاک شفا کہتے ہیں. خاک شفا نام نہیں ہے نا صحیح. حسین کی مٹی میں شفا ہے. بزرگ بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے میری مجلس میں, طبیب ہوں گے, ہر شعبے کا بندہ ہوتا ہے مجلس میں. مجلس میں اگر 10,000 بندہ ہے نا تو 10,000 مزاج ہے. ہر مزاج کو ہم نے مطمئن کرنا ہوتا ہے. بار کے کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہو جائیں مہربانی ہو کے پوچھنا ڈاکٹروں سے. انسان میں 4 چیزیں ہیں, پانی, ہوا, آگ, مٹی. ٹھیک ہے نا. 2 میں بیماری ہے, 2 میں شفا ہے. یہ اعتدال خدا ہے. پانی اور ہوا میں شفا ہے. بندے کا دل گھبرا رہا ہے, تازہ ہوا میں لے جاؤ, شفا ہے. بے ہوش پڑا ہے, ٹھنڈے پانی کو مارو چھینٹے, شفا ہے. پانی اور مٹی میں ہوا میں شفا ہے. آگ میں اور مٹی میں بیماری ہے. بچے کا پیٹ بڑا ہوا ہے, رنگ پیلا ہے, چڑچڑا پن ہے, روتا بہت ہے, ضد بہت کرتا ہے, کھانا نہیں کھاتا, دودھ نہیں پیتا. ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں یہ مٹی تو نہیں کھاتا ہے نا. کائنات کی اب بولیں گے تو 5 بندے چاہیے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں ویڈیو کیمرے کے سامنے. یہ فیس بک پر یہ ویڈیو ڈالے گا, یہ بچے دنیا دیکھے گی. جعفر نے ہاتھ باندھے, کنل شیروانی نے پھر بھی نہ مانا. یہ جملہ مجھے بڑا پیارا ہے, میرے اسی جملے پر ترس کھانا. مٹی مکے کی بھی ہو تو بھی بیماری ہے, لیکن حسین کی مٹی میں شفا. اس چون ڈالے بندے بولی آجے بھائی, ہاتھ چاہوے آجے خیرات مل جی نجبی صاحب حیدری. مولا استہ دیوی, مولا نرمہ. حسین کی مٹی میں بیماری نہیں ہے, شفا ہے.
آپ کے چھٹے مولا کا حدیث فرمان نہ ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہو، ابھی حسین کی ماں مجھے اندھا کرے. اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو ممبر پہ دے رہا ہوں، تو یہ بھی میری ماسی دے پتر نہیں لگتے. جو نہ بولا وہ بھی مجرم ہے حسین کا. تیرا صادق مولا فرماتا ہے جب تمہارے گھر میں ننھا منا بیٹا بچہ بیٹی پیدا ہو نا، تو اسے دادا کی، نانا کی، چچا کی گھٹی نہ ڈالا کرو. بچے کے جراثیم اور ہیں، بزرگ کے اور ہوتے ہیں. تو مولا کیا کرے؟ فرمایا فرات کا پانی اور خاک شفا ملا کے نا پہلی خوراک بچے کے منہ میں دو. فرات کا پانی اور خاک شفا. فرمایا پہلی خوراک بچے کو تم کھلاؤ، ساری زندگی جعفر صادق میں ضامن رہوں گا. وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھونکے گا. کنا شیروانا میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. مہربانی سے مہربانی سے بزرگ دعا کرائے. حیدری. حسین کی مٹی میں شفا ہے، بیماری نہیں ہے. تمہارے رسول کی حدیث نہ ہو پھر کتنی کہو میں قسمیں نوکر ہوں. حدیث ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، حدیث مصطفیٰ ہے. فرماتے من اکل الطین، جو بندہ مٹی کھائے وہ ماتا اور مر جائے، اس پہ جنازہ. میں ایک منٹ بابا جی تین مولا دینا ہے میں پتو نہ تیرا میں نے جملہ کھا دیتے مڑ تو میں اتھے سپی کر دیتے بلا لے سا تو ناراض نہ ہوں گی. جو بندہ مٹی کھائے اور مر جائے ان سے چپ کر جانی ہے، اس پہ جنازہ پڑھنا حرام ہے. اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے کہ اسے کوئی بھی نہ کھائے. پوچھا کہ مولا مٹی کھانا اتنا بڑا جرم ہے؟ وجہ فرماتے اس لیے کہ آدم بنا ہے مٹی سے. مٹی کھانا ایسے جیسے آدم کا گوشت. مٹی مکے کی بھی ہو تو کھانا حرام، مٹی نجف کی بھی ہو تو کھانا حرام، مٹی مدینے کی بھی ہو تو کھانا حرام. جس خطے کی مرضی مٹی ہو کھانا حرام. جو مٹی کھا کے مر جائے اس پہ جنازہ پڑھنا حرام. ویڈیو کیمرے سے آگے آگے جو مجمع ہے، اب تم نے چپ رہنا ہے، باری پچھلوں کی ہے. آپ بھی مجلس میں ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. آپ نہیں بولیں کہ وہ مجھے دعا دے گے ضرور. مٹی کھا کے مر جائے تو جنازہ حرام. عباس کی قسم ہے تیرا صادق مولا کہتے ہیں جو بندہ خاک شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام. ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتے جنہیں ہاتھ حسین دی بارگاہ پہ اٹھ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ اچھے چھاوے ہر جوان حلالی حیدری. اللہ اکبر. مہربانی سے اللہ اکبر. حیدری مہربانی سے. یہ مٹی ہے حسین کی. یہ جو 12 مربع میل کربلا ہے یہ مذاق ہے؟ حادثہ ہے؟ ایکسیڈنٹ ہے کربلا؟ معاہدہ ہے اللہ اور حسین کا کربلا. جی 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 دیکھو دیکھو ٹھیک ہے. یہ جو آنسو ہے نا اس سے قیمتی چیز ہی کوئی نہیں. لیکن حسین نے کربلا صرف رونے کے لیے نہیں بنائی کہ تم رو دھو کے گھر چلے جاؤ. اس کے اندر دیکھ جواہر کتنے ہیں، اس میں حقائق کتنے ہیں. چلو ایک نقشہ دکھاؤں دکھاؤں. کربلا کا میدان میں صاحب نہیں پڑھ رہا. حسین بیٹھے ہیں اکیلے تنہا جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کو بیٹھے بیٹھے میرے مرشد حسین نے شمر کو بلایا. ادھر آ. جی میں ہاں جن کو فن ہے سننے کا مہربان ادھر آ. وہ آ گیا بلا تشبیہ کھڑا ہی ہوں حسین مولا کے ساتھ. جی فرماتے جاؤ میرے اپنے ساتھ سے کہے میں بیعت کرتا ہوں. بیعت کرتا ہوں اس ٹائم؟ کہتے ہاں لیکن ایک شرط ہے. وہ کہتے شرط کون سی ہے؟ فرماتے ایک پیالہ پانی کا. یار شاباش. میں واقعاً قدردانوں میں آ گیا ہوں. ایک پیالہ پانی کا مجھے دے اور بیعت لے. یہ بھاگا حرامی. عمر ابن سعد سے کہتے ہیں مبارک. وہ کہتے کس بات میں؟ وہ کہتے جنگ جیت گئے. حسین تو بیٹھے جیتے کیسے؟ کہتے حسین جنگ کرتا ہی نہیں، وہ بیعت کرتا ہے.
किस शर्त पर? एक प्याला पानी का। कहते ये 9 लाख फौज के खैमे लगे हैं, जा किसी से मशक से पानी का प्याला भर के हुसैन को दे। शिया कौम को सलाम है, ये बड़ी अजीम कौम है। हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम, जनाब सैयदा के हक की कसम है, 9 लाख फौज के खैमे फिरा शिमर, कतरा ही पानी नहीं। बात थोड़ी हो गई है, बात बड़ी हो गई है। मशकीज़ें सही खाली, मटके खाली, घड़े खुश्क। मेरे अपने साथ से कहता है पानी किधर गया है? 9 लाख फौज के खैमों में पानी नहीं है। उसने कहा ये 9 लाख फौजी हैं, ये हैं, वो हैं, जानवर हैं, सिपाही हैं, पी गए होंगे। ये जो नहर अलकमा दरिया फुरात बह रहा है, उसे प्याला पानी भर के हुसैन को दिया। अब जो ना बोला वो अल्लाह करे शिया ना हो। मुझे अब्बास कलम पर मेरा हाथ है, दौड़ कर ये फुरात के किनारे पर हरामी पहुंचा। जैसे दरिया के किनारे पर पहुंचा तो क्या देखते हैं? रेत है, पानी नहीं। इनको नारा जमारो हैदरी। मेहरबानी। ये ना मैं बिला तशबीह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस बिला तशबीह का मतलब होता है मैं उसकी शबीह नहीं बन रहा। क्योंकि हाँ, शिमर की शबीह कौन बने भाई? हाँ सही, बिला तशबीह। ये हाँ पता कहाँ पता ना, हुसैन के सामने आया, फरमाते दे पानी होए भैया ले। अकीदा बुलंद है, बंदा नहीं। अंदर हुसैन ते अली अगर रहंदा ही तो चुप रह नहीं सकता, जे नहीं रहंदा तो मैं दात तेरे तो मंग ही नहीं सकता। हुसैन की कसम है। कमर कहता है हुसैन अल्लाह जाने फुरात में रेत है, मशकीज़ों में पानी नहीं, मटकों में पानी नहीं, खैमों में पानी नहीं, अल्लाह जाने। हाय हाय हाय। और जाफर देता ही वाह 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 वाह। चमर कहता अल्लाह जाने हुसैन कायनात का पानी किधर गया। उस वक्त करीब खड़े हुए अपने घोड़े को हुसैन फरमाते हैं सुम जमीन पे मार। आजादियां हो मेरे जवानियां तो आज सलामत रहे। हुसैन दी अम्मा हाथ मोहताज ना कर रहे, हाथ ऊंचे हैदरी। जीवो 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 मेहरबानी से। सुम जमीन पे मार। बिला तशबीह मुर्तज़ा ने सुम उठाकर जमीन पे मारा, पानी का चश्मा निकला। हुसैन फरमाते रुक, पानी बंद हो गया। फरमाते पानी ढूंढता फिरता है, मेरे घोड़े को सुम के नीचे पड़ा है, अब मैं हाथ बांधू फिर। हुसैन फरमाते जाओ मेरे साथ से कहे कि तुमने मेरा पानी बंद नहीं किया, मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम्हें पीने दे रहा हूं। अच्छा सुबह की मजलिस शुरू हुए तो मैं तुहानू कोई गल नहीं की, ते मैं इसका साल शुक्रिया अदा करा या फिर जतोई दी मेहरबानी जो मेरे ते तरस कीता। सारा मजमा उठी के दो में हाथ खले करके नजफ तक नारा पहुंचे, नारा हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी, बैठो 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 बैठो। हुसैन हाँ इस्तकबाल अमीर कायनात के नाम के लिए उठे हो, मौला ताला अजर अज़ीम अज़ा से जी। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, हुसैन की मिट्टी में शिफा है। आगे चले चले आगे थोड़ा सा सफर खत्म करते हैं। खैबर का मैदान, जितने शिया ने हैदर करार बैठे उनके सामने हाथ है। इसी जुमलों पर मेरे साथ 2-3 मिनट तामुन करना है। अहले सुन्नत से तकलीफ नहीं दूंगा, चूंकि इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर है, अहले सुन्नत पे नहीं। अपना इल्ज़ाम धोना, मुझे दाद ना देना कि ये अली के फ़ज़ाइल पे बोलते हैं, नबी के फ़ज़ाइल पे नहीं बोलते। अभी देखना नबी के फ़ज़ाइल पे कितना बोलते हैं। 39 दिन गुजर गए खैबर में, 40वें दिन का सूरज तलू हुआ दुलदुल माशर खराम पर। मेरे और आपके मुर्शिद अली ज़ाहिर हुए। अली घोड़े से उतर कर नालैन मुस्तफ़ा पर हाथ रखे, सलाम किया। बिला तशबीह अली की आंखों को रसूल ने देखा। कहते हैं या अली आशोब चश्मे, कोई बीमारी है, आंखें सुर्ख हैं। अली कहते हैं या रसूलल्लाह ये आंखें बीमार तो तब होती अगर ये किसी बंदे की होती।
مولا دی قسم ہے سعید مجلس نہیں پہ پڑھتا انہاں دی محبت کھڑا مولا دی قسم ہے میں کوئی فن نہیں پہ کرتا میں تو علی نوکری کھڑا تو یا علی پھر یہ سرخی کیوں ہے علی کہتے ہیں یا رسول اللہ 39 دن تیری بھاگتی ہوئی فوج کو دیکھ کر غیرت اللہ کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی آ گئی ہے رسول کہتے ہیں میرے قریب آؤ بلا تشبیہ اب آپ پر واجب ہو گیا بولنا بلا تشبیہ حسین کے نانا نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا سرخی غائب فیصلہ دو نا قرآن شفا دیتا ہے مومنین کو محمد کا لعاب شفا دیتا ہے امیر المومنین کو ہاتھ تھلے نہیں کرنے تو ہوں نوکر دی گل سننی ہے ہوں میں بھی منت کرتا ہوں ہاتھ تھلے نہ کہہ جوان ہاتھ چاہیے بیٹھے ہو ہاتھ ہی اتنے رکھا ہے اور کہاں مومن کہاں امیر المومنین کتنا بڑا فرق ہے حسین کی عزت کی قسم ہے قرآن صرف مومنین کو شفا دیتا ہے محمد کا لعاب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے تو پھر مجھے کافر مشرک نصیری غالی کیوں کہتا ہے جس محمد کی تھوک کا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا اس کے بھائی علی کا مقابلہ مولوی کہاں سے ہکو نعرہ ہاتھ اچھے حیدری مہربانی 25 منٹ ہو گئے قرآن مومنین کو مہربانی قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے محمد کا لعاب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے مصوی صاحب بھی سید صاحب نے یہ بھی سید زیادہ بیٹھے ہیں اور بھی سادات ہوں کہ میں ان کے سامنے آتا ہے تو اڈی کنیز دا پتورا یاد بنی کھلوتا سید اس جملے پر نہیں بولیں گے میں قیامت والے دن تو دادی زہرا کو شکایت لگاؤں گا بی بی کیسی اولاد تھی جو آپ کی فضیلت سن کے نوکر کو شاباشی نہ دے سکے امتی نہ بولے میں ان سے راضی کھڑا ہوں بیٹھی میرا پتر بمی بمی آجا 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 سونا آجا 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 تیرے استقبال سے ہونی تھی بیٹھ جا 2 منٹ چل ٹھیک ہے بھوگ جا یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں سادات کے سامنے جس محمد کے لعاب میں بولو گے تو آگے پڑھوں گا ورنہ مصائب کا جملہ جس محمد کے لعاب میں میں نے علی کے لیے شفا دیکھی ہے اسی محمد کو میں نے فاطمہ سے شفا مانگتے ہوئے دیکھا ہاں حدیث قصہ نہیں پڑھتے ہو جی 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 بھائی جان حدیث قصہ ہے نا یا فاطمہ تو انی آجد فی بدنی ضعفن بطول میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں ایتینی بل کی سائل یمانی بیٹا اپنی جمنی چادر مجھے دو مجھے دیکھ بلا تشبیہ جناب سیدہ نے چادر دی چادر اوڑھ کر بلا تشبیہ حسین کے نانا پلنگ پہ لیٹ گئے تھوڑی دیر گزری حسن مولا آئے بی بی سے کہا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے بی بی کہتے وہ چادر کے نیچے حسن بھی چادر کے اندر تھوڑی دیر گزری سلطان کربلا آئے میرے مرشد حسین اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے بی بی کہتی ہے وہ چادر کے نیچے آپ کے نانا اور بھائی حسین بھی چادر کے اندر تھوڑی دیر گزری امیر ممکنات آئے میرے مرشد علی بطول مجھے اپنے بھائی محمد کی خوشبو آ رہی ہے وہ چادر کے نیچے علی بھی چادر کے اندر سن لیا ایک چادر ہے اسی میں مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے مجتبیٰ ہے مہربانی سے سلطان کربلا ہے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں میں کیوں نہ کھاؤں تمہارے لیے نہیں کھا رہا کسی کو قسم پر یقین آ جائے تو چلو وہ تو مان جائے گا نا اللہ کی قسم علی کی قسم بطول کی قسم رسول کی قسم حسنین کی قسم سیدہ کی قسم 5 14 12 72 کی قسم حسین کی ماں کا لقب ہے کیا السلام علیک یا حجاب اللہ اے اللہ کا پردہ اللہ کا پردہ بھی اجاز بطول رسول کا پردہ بھی بطول چادر کے نیچے ہے علی کا پردہ بھی بطول حسن حسین کا پردہ بھی بطول اللہ کیا ہے جتنی خاموشی اتنا بولو گے اللہ کیا ہے اللہ عالمین میں نہیں ہے عالمین پہ ہے عالمین میں اتنی گنجائش ہی نہیں مہربانی سے کہ اس کی الوہیت کا گھیراؤ کرے اس لیے اللہ عالمین پر رب ہے میں نہیں عالمین پہ ہے رسول کیا ہے رحمت للعالمین عالمین پہ رحمت میں نہیں عالمین پہ میں نہیں علی کیا ہے
حجت علی العالمین، عالمین پہ حجت، میں نہیں۔ کتنے قیمتی لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ حسنین کیا ہیں؟ امام علی العالمین، عالمین پر امام، میں نہیں۔ اسی جملے سے بولیا جاتے پوری زندگی داد نہ دے بیاجے۔ اللہ بھی عالمین پہ، رسول بھی عالمین پہ، حسنین اور علی بھی عالمین پہ۔ میں یہاں پر سنتا ہوتا جہاں پر تو بیٹھا ہے نا، پتہ نہیں کتنی داد دیتا جو پڑھنے والے ہوتے۔ مجبوری ہے، پڑھ نوکر رہے، سن سردار رہے، نوکروں کے دل ٹوٹتے رہتے ہیں، سردار راضی رہنے چاہیے، ورنہ جملہ عرش سے اوپر کا کہنے لگا ہوں۔ اللہ بھی عالمین پہ، رسول بھی عالمین پہ، علی بھی عالمین پہ، حسنین بھی عالمین پہ۔ حسین کی پاک اماں تجھے کتنے سجدے کر کر کے نسل سمیت جعفر جتوئی مر جائے، تیرا حق کے مودت مجھ سے ادا نہیں ہوتا۔ بی بی پتہ نہیں کتنی وسعت ہے تیری چادر میں، جو عالمین پہ ہے وہ تیری چادر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ حسین کی ماں سے خیرات لے رہا ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کے اللہ کر جیو بھائی جان، جی بھائی جان، اگلے پچھلے مل کے ہاتھ اونچے، حیدری۔ جو عالم، مہربانی سے، جو عالمین پہ ہے وہ تیری چادر میں ہے۔ کائنات کی 4 بڑی ہستیاں ہیں چادر کے اندر۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی سرکار مصطفیٰ، اس کے بعد مرتضیٰ، پھر مجتبیٰ، پھر نواب کربلا۔ 4 ہستیاں ہیں، آیت نہیں آئی۔ جبرائیل نہیں آ رہا، بس تھوڑی دیر گزری کہ چادر کی مالکن میری پاک مخدومہ چادر کے قریب ہے۔ یا ابتاہو آتاذن لی ان ادخلا معاکم تحت ھذہ الکساء، بابا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ رسول چادر اٹھا کر کہتے ہیں بیٹا جلدی تشریف لاؤ، انتظار مجھے نہیں آیت کو تیرا انتظار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جیسے جناب سیدہ چادر کے اندر تشریف لائیں، اب جبرائیل نے اللہ سے پوچھا یا ربی من تحت ھذہ الکساء، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ روز چکیے چلاتا ہے، جھولے جھولاتا ہے، آج وہ پوچھ رہا ہے کون ہے چادر کے نیچے؟ غیرت مند قوم کا میں نوکر ہوں، غیرت مند چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا جبریل سن، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ سن، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ ہاں پھیپڑا ہو تو بندہ بولیں دے ورنہ سر مریں دے صحیح، پھیپڑے دے زور تے آواز نکل دی ہے۔ بھائی جان مہربانی مجاہد بھائی، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ہاں آپ میرے گھر جائیں جہاں میں رہتا ہوں لاہور، تو وہاں جا کر میرے ہی پوچھو گے بھی جعفر کا گھر کون سا ہے، میرے کسی گھر کی پردہ دار کا نام تو نہیں لوگے، ورنہ علاقے والے بھی کہیں گے یار تعارف مردوں کے نام سے ہوتا ہے، عورتوں کے نام سے تو نہیں ہوتا۔ پروردگار تو فطرت کا خالق ہے، تعارف مردوں کے نام سے ہونا چاہیے، تو عورت کے نام سے، مستور کے نام سے تعارف کرا رہا ہے، وہ بھی فرشتوں کو۔ تیری کائنات کی بڑی ہستی مصطفیٰ چادر کے اندر ہے، تو کہتا یہ میرا محبوب ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے نواسے ہیں، یہ بطول کے ذریعے تعارف کیوں، رسول کے ذریعے کیوں نہیں کرایا؟ ہاں اللہ کہتے چپ، آج کا تعارف بطول کے ذریعے کرانا ہے، رسول کے ذریعے نہیں۔ وجہ اللہ کہتے آج بنانی ہے اہل بیت، تاکہ دنیا کو پتا چلے اہل بیت بطول کے رشتہ دار ہوتے ہیں، رسول کے رشتہ۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، بے جان مہربانی تو آجے جوانیاں سلامت رہے، جنہ ہاتھ رزق علی دا کھاندہ ہے اچھا حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب کو سلام کر رہا ہوں، آخری علی مہربانی یا رسول اللہ یا کائنات کی ہستیاں چادر کے اندر۔
مشکل دور ہے نا صحیح، کفر شرک غلب فتوے یہ وہ پتہ نہیں کس کس پنجرے میں ہم بند ہوتے ہیں، پھر آپ کی وکالت تو کرتے ہی ہیں بندہ، شاباش تو ہمارا حق بنتا ہے نا، آؤ جی آؤ بسم اللہ آؤ، اچھا جی چلیں آگے۔ قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے، محمد کا لعاب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے، ردائے سیدہ رحمت للعالمین کو شفا دیتی ہے۔ سمٹ گیا ہوں چونکہ جلسہ ہے نا، سارے ذاکرین نے آنا ہے تو ان کا بھی احساس، میں نے بھی سفر کریں، آپ بھی سب کو سنیں الحمدللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یہ نام آپ کو یاد ہے، یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، مرتضیٰ کا صحابی ہے، مجتبیٰ کا صحابی ہے، سلطان کربلا کا صحابی ہے، آپ کے چوتھے مولا کا صحابی ہے، پانچویں مولا کا صحابی ہے، حدیث کسا کا راوی ہے اور کربلا کا پہلا مجاور ہے۔ اتنی صفات ہے حضرت جابر کے پاس۔ ایک حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تیسرا دن ہے، میں دیکھ رہا ہوں حسنین شریفین سرکار مصطفیٰ اور میرے مولا مرتضیٰ فاقے میں ہیں، تیرے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، میں ان سے گزارش کروں، ان کی فاقہ کشائی ہو جائے گی اور ہمارے دسترخوان پر گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اس کی بیوی کہتی ہے تو دیکھ رہا ہے، تو گھر کا مالک ہے، 20 روٹیوں کا ہے آٹا، اچھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا وہ بندھا ہوا ہے، اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، مہربانی سے کر گزارش سرکار سے۔ جابر کہتے تو انتظار کر، میں سرکار سے ہو کے آتا ہوں۔ مسجد میں گیا، سرکار مصلی پہ بیٹھے تھے، ہاتھ باندھ کے یوں قریب بیٹھ گیا، لب ہلتے ہیں، آواز نہیں نکلتی۔ آپ کے کیا کہنے کے جس نے لفظ کو خریدا اس کے کیا کہنے، جلال مصطفیٰ سے آخر سرکار خود بولے جابر، جی سرکار کچھ کہنا ہے؟ جی سرکار گزارش کرنی ہے۔ بولو۔ کہتے سرکار گزارش سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے۔ وہ بھی کرو۔ اب جس طرح پڑھنا فن ہے، ہر بندہ تو مجلس نہیں پڑھ سکتا نا، یہ بھی خدا داد صلاحیت ہے، سننا بھی فن ہے، جس کو آتا ہے سننا وہ توجہ کرے۔ کہتے ہیں سرکار گزارش سے پہلے گزارش یہ کرنی ہے کہ میں نے جو کچھ بولنا ہے نا میں نے ایسا بولنا ہے، اونچا نہیں بول سکتا، ایسا بولو۔ کہتے ہیں سرکار میرے گھر میں 20 روٹیوں کا ہے آٹا، چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، تو آپ خود میرے مولا علی، شہزادے حسنین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، کتنے قریب سے آپ نے سنا مجھے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں مولا 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، بس غریب آدمی ہوں، آپ خود میرے مولا علی، شہزادے حسنین، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، عمار، اونچا نہیں بول رہا بھائی، غریب آدمی ہوں، کس کس کو کھلاؤں گا؟ سرکار فرماتے ہیں بلال اعلان کرو کہ جابر کے گھر کھانے کی دعوت۔ ہاتھ ہو بھی تے چاوی ہاتھ جڑے جوان بیٹھے ہو، جب ہاتھ نہ ہو بھی تے مجبوری، بلال اعلان کر جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت بلال چڑھ کے مسجد کے چبوترے پر جہاں کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، اس کا بھائی جان اعلان سننا، وہ کہتا ہے یا اہل المدینہ، او پورے مدینے والوں، محبوب کبریا کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر۔ جی کھانے کی دعوت ہے۔ بلال کا اعلان سنا، حضرت جابر تو بھاگے گھر، رنگ پیلا، بڑا پریشان، بیوی گھر بیٹھی، اس نے کہا جابر خیر ہے، بڑا پریشان ہے، سرکار نے دعوت قبول نہیں کی تھی؟ اس نے کہا جی میں سرکار قبول کی تھی، ان مڑکس کرنی ہے۔ اس نے کہا پھر تو خوش ہو؟ کہتے سن تو لے، ہائے ہائے،
کہتے ہیں میں نے سرکار کو ایسا ایسا گزارش کی کہ مولا غریب آدمی 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کے، بس آپ خود میرے مولا علی، شہزاد حسنین، سلمان، ابو ذر، بس اتنے لوگ آ جائیں۔ سرکار نے بلال سے کہہ دیا، تو جانتی ہے وہ بلال ہے، مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے سارا مدینہ تیرے گھر روٹی کھانے کے لیے آ رہا ہے، 20 روٹیاں تو کس کس کو کھلائے گی؟ یہ جو پردے میں بیٹھی ہیں، یا میری ماں ہیں، یا میری بیٹیاں ہیں، یا میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جملہ ہے ان کے حق میں۔ وہ مجھے داد نہیں دے سکتی، وہ وہیں بیٹھ کر اپنے بھائی کو دعا دے گی۔ میں اس حصے کی داد ان کی بھی اور آپ کی بھی تم سے چھیننی ہے، لینی نہیں۔ بابر کی بیوی کہتی ہے کیا کہتے ہو؟ سرکار نے بلال سے کہہ کے اعلان کروا دیا ہے، پورا مدینہ آ رہا ہے روٹی کھانے۔ جابر کی بیوی زمین چھوڑ کر جابر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے عرصہ ہو گیا ہے تجھے محمد کی محفل میں جاتے ہوئے، ابھی تک اتنی معرفت نہیں ہوئی تجھے، اور تو نے محمد کو بلایا ہے، باقی سب کو محمد نے بلایا ہے۔ صدقے 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 ہاتھ ہوئی تے چامی چامی ہاتھ اگلے پچھلے حیدری اللہ مہربانی سے میں کھانا میں سب کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، اچھا بولے ہر حلالی بولے جوان حیدری۔ تو سرکار کا انتظار کر، مہربانی سے تو سرکار کا انتظار کر، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ کھانا بھی تیار ہو گیا، سرکار بھی آ گئے۔ آپ کے مرشد علی کے بڑے بھائی جناب عقیل روایت فرماتے ہیں کہ میں نے انگلیوں کے ساتھ بندے گنے تھے، 1600 بندہ تھا جابر کے دسترخوان پر، 1600۔ ہاں نا صحیح، 1600 بندے بیٹھ گئے۔ سرکار نے بات، جابر جی مالک کھانا سرکار تیار ہے، لے آؤ۔ چھوٹی سی دیکھ جی سالن کی رومال میں لپٹی ہوئی 20 روٹی ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ رزق بدھانا ہی تو سر چاہوں، اے تسبیحاں چھاڑ میری گل سن لے، ویسے گل نو دل وچ رکھ لے تو یا علی جو مانگے گا مل جائے گا۔ اب اس بندے نے مجھے کیا سنا 30-35 منٹ جو اب نہ بولا، اتنے تو خان جی ہو گئے انہیں 30-35 منٹ، بس سمجھو میں کیا حسین کی قسم ہے 1600 بندے کے سامنے حسین کے پاک نانا نے دیگچی کا ڈھکن ہٹا کے اپنا لعاب دہن پھینکا، ہاتھ تے ہاتھ مار کے داد لواں تے میں سارا دن لواں، گل تے بول تے تیرا احسان ہے۔ لعاب دہن پھینکا، فرماتے جابر لے جا، اپنی بیوی سے کہا اس کا ڈھکن پورا نہ ہٹائے، آدھا ڈھکن ہٹائے اور تقسیم شروع کرے، اور ابو ذر سے کہا 1600 بندے میں اعلان کر، محبوب کبریا کی طرف سے اعلان ہے، کوئی بندہ شرما کے نہ کھائے، لیٹ لیٹ کے کھانا ہے، گھٹنے ٹیک کے کھانا ہے۔ میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے، میں نے شام کی بی بی سے پھیپھڑا مانگا تھا اور کچھ نہیں مانگا، باقی اس نے سب کچھ مجھے بن مانگے عطا کر دیا ہے۔ میں نے کہا بی بی جب تک میں بولوں میرا پھیپھڑا خراب نہ ہو، چونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتی ہے، چون چاں کر کے تیرے بابا کے دشمنوں کے سامنے مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ سر اٹھا کے بیٹھے، باقی مولا شفا دے گا۔ 1600 بندے نے اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا، کتنا کہوں کہ اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا، ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیچارے زمین سے اٹھے، دیواریں پکڑ پکڑ کے غریب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ آخر میں جابر کا دل رکھنے کے لیے 2 لقمے سرکار مصطفیٰ نے، میرے مولا مرتضیٰ نے، شہزاد حسنین شریفین نے 2 لقمے کھائے تاکہ جابر کی دل جوئی ہو جائے۔ حسین کا نانا دسترخوان سے اٹھا، ابا بلا تسبیح اٹھا کر محمد نے کاندھے پہ رکھی، فرماتے جابر تو نے میرے اور میرے بچوں کی فاقہ کشائی کرائی ہے، جاتے وقت محمد تجھے انعام دے کے جا رہا ہے، کیا اپنی بیوی سے کہہ دے ڈھکن نہ ہٹائے اور قیامت تک کھلاتی رہے، صدقے صدقے ہاتھ دے وہ چم دے جیڑا ہاتھ بار گئے حسین راضی ہو، حسین دی امہ راضی ہو، ڈھکن نہ ہٹائے۔ راضی 40 منٹ ہو گئے حسین، بس اتنا ہی پڑھنا تھا، پھر زندگی باقی تو ملاقات ہوگی، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہی، مولا آپ کی بھی ہماری بھی زیارتیں آپ کی ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں سے پرسا مولا کرسا علی وارث سے انشاءاللہ۔ محمد قلواب ہے جو قیامت تک کا رزق دے رہا ہے، بکریاں نہ چروا رسول تو
عزت سکھ مصطفیٰ دی، ہر عزت محمد کے بعد ہے، کوئی عزت محمد سے پہلے نہیں ہے، محمد سے افضل صرف خدا ہے، بس بندہ کوئی نہیں ہے۔ بلندی کی آخری حد پر بھی علی کھڑا ہونا تو محمد مصطفیٰ سامنے آ جائے، وہیں سے ہاتھ باندھ لیتا ہے، انا عبد من عبید محمد، علی کہتا ہے میں محمد کا عبد ہوں۔ یہاں پر غلام نہیں، جہاں میں ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے نا کہ علی غلام محمد ہے، عبد ہے، جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے اسی طرح علی محمد کا عبد ہے۔ عبد کا معنی یہاں غلام نہ کر، اگر علی غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتا۔ تھوڑا ہاتھ سلامت ہونے، اے جوانیاں سلامت ہونے جی۔ یا تو مذہب شیعہ کی جان چھوڑ، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا نشانی نہیں شیعہ ہونے کی۔ حضرت امام مالک کے ماننے والے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، چھت پہ علم لگا دینا بڑی بات نہیں ہے، علم کا احترام بڑی بات ہے۔ یہ غازی کا جو علم ہے اس کا احترام بڑی بات ہے۔ تو مجھے حکم تھا، تقی بھائی نے اس میں خطاب کر دیا، میں 2 لمحے اپنی عبادت کے لیے، حسین دی عزت دی قسم۔ یہ آل محمد کی جو درد کی کہانی ہے نا، یہ ایسی کہانی ہے، اس کے 3 حصے ہیں، مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے مدینہ۔ یہ تقون ہے مصائب کی، اسی پہ ہی چل رہے ہیں۔ مجھے حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم، میرے صاحب میرے واسطے چمنا میں مکا دے وہاں، میرے بات پڑھنے والے ہستیاں بھی ہیں اور بھی پڑھنے والے آئیں گے، اپنی مرضی کے ذاکر یا عالم سے پوچھیں۔ سعید بھائی بھی ذاکر ہیں، سامنے پرزر ازاداری بیٹھے، جتنا بھی مصائب ہم نے آپ کو سنایا ہے نا، یہ غربت کی کہانی، یہ 2% سنایا ہے، 98% یہ درد سینے میں ہے، صرف تیرے ڈر سے نہیں پڑھا۔ بعد میں مومن جو ہے وہ ہماری اعتراض کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، وہ جلدی آ جائے جو پردے میں بیٹھا ہے، پھر اسے ہی پرسا دیں، ورنہ بندے دے وسط روگ نہیں۔ جو کتابوں میں غربت ہے نا، وہ 98% پڑھی نہیں، وہی 2% بار بار پڑھی جا رہی ہے جو تمہیں پہلے سے یاد ہے۔ آج ایک ذاکر مولا کی مجلس ہے، بانی وہ ہیں، سیدہ تشریف فرما ہے، بڑے دور دور سے آئے ہوئے حسین کے مہمان بیٹھے ہیں۔ میں سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے پہلے معافی مانگ رہا ہوں، اگر اجازت دو، آج جو 98% باقی ہے نا، اس سے ایک لفظ پڑھتا ہوں، سارا نہیں۔ گھر جا کر اپنی ماں بہن کو دیکھ کر بھی تجھے ماتم کرنے کو دل کرے گا، تو ماتم نہ کر، تیری مرضی دی گل ہے۔ ایک تھوڑا مصائب ہے، پورے 1.5 سال علی دی دھی دا برکا کداں کہیں ہاتھ چلی ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ میں ہاتھ بن کے کھلوتا جنہ ہے کیتی ہے کوئی ڈھیر ساری رازی علی دی دی۔ میں نوکر ہاں تیرا، پتران دے زندگی ہونے، دھیان دے کج ہونے، پورا 1.5 سال۔ میں نوکر ہاں، کداں کسے ہاتھ رکھ علماء کے سروں پہ قرآن، جن سے تو پوچھتا ہے ان سے پوچھتا سی، کربلا سے لے کر شام تک کتے شمر کے ہاتھ میں نیزے ہی 2 تھے، جو اب ہے نہ کرے اللہ کرے شیعہ نہ ہو۔ ایک نیزے پر شبیر کا سر تھا، دوسرے نیزے پر معافی دینا علی کی بیٹی کا برکا تھا۔ بغیرت نے 36 شہروں میں اعلان کیا، یہ عباس کی بہن کی چادر ہے۔ واہ 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 واہ۔ یا حسین نوکراں اس دربار پہنچی جہاں میری مخدومہ کی جوتی بھی نہ جاتی، بلکہ کسی کنیز کی جوتی بھی نہ جاتی۔ کنل شیروانے آلے ہو، مٹی تے بہ کے تو سا سنے ہیں، ایک اچھی دا رواج ہے، لوگ کلینہ تے غلمان بچھاندن، جرا بندہ مٹی تے بہ ونجے نا، انہوں آکھنا نہیں پوندا بھی تو ماتم کیوں نہیں کیتا، وہ آج ہی رونے،
بیٹھے ہی مٹی تے ہاتھ بن کے کھلوتا جملہ میں آج پہلی دفعہ تاری مجلس پہ پڑھنا بھائی جان علی دے پترہ نو مارن واسطے لوگاں نو پد کرنا پی ہے میں صدقے ہوں میں دھیان دے پتر قربان کرا علی دی دھی دی چادر دوتی کم از کم 1000 بندہ ہے میرے سامنے ماما بھیڑا علیحدہ ایک دفعہ اتنی ہے چکر ایک دفعہ جملے تے کہ وہ جنہی شام علی بیٹھے تیری ہے دی گواہ بنے ان کو پتہ لگے بھی 1000 بندے ہے کی تیئے بی بی یا میں موت چڑے یا انہوں ہے دی خیرات چڑے علی دے پترہ نو مارن واسطے لوگاں نو پد کرنا پہ ہے کوئی کوفے تو ٹرے ہے کوئی تہران تو ٹرے ہے کوئی چمران تو ٹرے ہے پد کر کے ہے نا میں مران جا کی میں پڑھا لیکن علی دیاں دھیاں نو مارن واسطے لوگاں نو پد نہیں کرنا پیا خود ٹر کے گئی ہے زینب کدا کوفہ کدا شام سردہ ماتم کیتا کرو غریب دی بہن دا نوکرہ سے علامہ صدر الدین قزوینی یاد ہے جنہ غریب حسین دا مسائب پڑھی جے تو سینے دا ماتم جنہ کوئی ذاکر عالیہ بی بی دا مسائب پڑھے تو سر دا ماتم پوچھا گیا کہ بلا وجہ فرمانن جتنا شام غریبہ کو گھوڑوں کے سموں کے ساتھ حسین کا سینہ زخمی تھا نا اتنا 72 بازاروں کے پتھروں کے ساتھ زینب کا سر زخمی یا حسین حوصلہ میں نوکر جی 2 سال کے بعد میں جملے مسائب سے سرے کی تاں پڑھنے میں ہر بندے کو سمجھ آوے 2 سالاں تو بعد پھپھی دے سامنے آ بیٹھے بیمار اما وطن یزیدہ دے بنو دی بے دی سجاد میں شام دی فاتح ہوں میں میندی ہوں وطن یہ 9 بچ گئے یتیم میں مظفر گڑھ جملہ پڑھے تو آلی جوانی دی قسم ہے میرے حصے دی مجلس مک گئی سارا دن ہوندی رہی مجھے میری خیراتی وہ پوری ہو گئی ماحول بڑے ہوئے سجاد شام میڈا ملک ہے میں مسائب سرے کے پڑھتا جان کے یزید دا نہیں چونکہ میں شام دی فاتح ہوں اے 9 بچ گئے نا اے ٹر دے تا میرے ملک تو پہن اے مدینے ون کے کیا اکسن انہیں کو آنکھ میرے تو کچھ منگن میں علی دی دھی نہ کو دیما 7 یتیم ٹر کے ہیں بی بی تا سوال کیتے ہیں سید آتا کیتے پچھو بچ گئے ڈوب اے پتر نہیں دھی ہیں میں صدقے جنہ دی آئین کے لئے گئی علی دی زخمی دھی زمین تو اٹھی ہے آج سجاد انہ کو آکے ٹور کے میرے النام ہوں میں خود زینب ٹور کے ویندی ہوں اے عام بچیاں نہیں میرے عباس دی دھی ہیں عباس دی دھی ہیں میرے کل ٹور کے نام ہیں ایک دفعہ ہے اچھی چکر ہے جملہ میں آیا کر رہا میں منت پہ کرنا اپنے واسطے کچھ نہیں پہ منگتا علی دی دھی واسطے پہ منگتا میرے ماما بھیڑا تو آلے پردے سلامت تو آلے اندر بیٹھی علی دی زخمی تھی میری سین نے 2 زخمی ہاتھ عباس دی دھی اندر سر تے رکھیں میرا بیٹا منگو کیا منگ دے ہو غازی دے 2 دھیاں سین دے قدمہ ہاتھ رکھیں ہاتھ بات کہتے ہیں بی بی کچھ نہیں سے منگ دیا ساکو سجاد بھرا دسے اسا کربلا ونجنے با ایک دعا چکر ساکو شام تو کربلا تک موت نہ آوے میں ماتم کرا شاید تو سامیر لوگ جی دیا کربلا ونجنا چاہ دیا ہے علی دی دھیا جے زندہ ون کے کربلا کیا کرے سو پیسے دے پتھر دا بندہ ہے تو وہ بھی پھٹ جا سے ہاتھ بات کہتے ہیں سدھا ویسو اپنے باپ عباس دی قبر تے ہاتھ رکھ کے سو بابا آنکھ کھول اور جائے تے کو مشک پوائی ہے نا اسا انہوں کفن نہیں پوا سکتا بے کفن دفن کیتے بابا سا غریب دی دھی کو رسی نال سمائے معصومہ کو کب یا حسین اگلی گا لوکھی ہے میں نوکر جی میں تسا حکم کرو میری مجال ہی نہیں سہی ترائے محملہ دی مہار پکڑی بیمار پھپیاں ٹورین سجاد دیا بیمار کہیں والے پھپیاں کو دے دے بعد بابے دے سر کو بعد پھپیاں کو بعد بابے دے سر کو حسین دے سر بولے سجاد جی بابا
یہ پھوپیاں کو دیکھ کے میرا بچڑا میں نے کیوں ویندہ ہے آدھے بابا مبارک کئی تیری اترائے آیا ہن تریے ولی بابا میری بھیڑ زندان تمہر گئی بابا میں سکینہ تو بغیر آج مدینے وجہ یا حسین حوصلہ میرا پتر حوصلہ میرا بھائی مجلس دا ماحول سعید عجیب ہوگی نہ جوانت میں ڈر پہ لگ دے سین راضی ہے تیرے ہوتے اتنی خیرات جب تک وہ راضی نہ ہوئے میں خیرات نہیں ملتی میرا میں نوکر بابا تیرے اتریے آیان تیرے اترائے ولیہ میں دن بابا میری بہن زندان مر گئی پھپی کو محمل تے سوار کرا کے سجاد پوچھے اماں کیڑے رستے تو سفر کرنا پسند کرے سو ایک سدھا ویندے مدینے ایک کربلا تو ہو کے عالیہ دے جواب تو پہلے اصغر دی ماں بولی ہے سجاد کو ہی ہو جا رہا ہے جرا میرا رول مہدی دی قبر دے کولو لنگے میں تردے وقت معصومہ دی قبر دا سلام کرنا چاہ دیا علامہ دربندی علیہ رحمہ لکھ دے ترائے محمل بھین دی قبر دے سجاد گھنے کسے بی بی محمل بہن دا انتظار نہیں کیتا کھڑے محمل تو علی دے نوہ دیا ہی میں آئین جی میں زمین تے قرآن دے آیتہ نازل تھے یارہ بی بی سلام کر کے دور ون بیٹھیں آخر تے سجاد ماں رباب دا ہاتھ نپ کے نا بھین دی قبر تے گھنے بلا تسبیح معافی روائے اے ہے قبر سکینہ دی سرانے آلو پاسو بہ کے بیمار تے رباب ای میں ستی ہے دھی دی قبر نال جی میں مدینے دھی نال سمدھی ہے یہ جملہ ہو سمجھ سے قبر کو بہت سارے کہہ جے معصوم آنکھ کھول تیرے در مل گئے تیرا برکہ مل گئے اصغر دے چولے مل گئے میں وطن ویندی ہاں کوئی صغرا دا سلام کوئی اصغر دا پیغام اچانک دربندیہ دے معصومہ دی مزار حلیے سرہانے بیٹھے سجاد پوچھے سکینہ کیوں اداس ہے قبر وطن ونجنا ہی میں امام ہاں تیری قبر ہی وطن توڑ کے ون سکتا قبر جو آگے تیرے باکر دے لکھ تھی میں کوئی وطن ونجن دا شوق نہیں تو بات اداس کیوں ہوئی ہون جڑا بندہ ماتم نہ کرے بی بی تو معافی منگے بی بی آجے سجاد ذرا خون آلے اکھی نال میرے قبر دے پیرے آلے پاسو دیکھ سجاد نٹھے کوئی قیامت دا منظر کیا ہے اتنا منظر ہا جو عالیہ بی بی غش کھا کے زمین تے جھڑی ہے منظر کیا اسے عباس دیا ڈوہے نکیاں دھیاں عباس دا کٹیا ہویا سر بی بی دے قبر دے پیرہ تے رکھ کے ہاتھ بادھ کے بیٹھے آجن بی بی نوکر معافی منگن ہے پانی گھنن گیا وقت واپس نہیں آیا اور تو شام تک تماچے کھا دی رہی ہے اور تو کو زندان بغیر کفن تو دفن کرنا پہ